اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب تم لوگ مستقر کی طرف اپنے حصے کے لشکر کا جائزہ لو۔ جس چیز کی کمی ہو وہ رات کو ہی مجھے بتاؤ تاکہ اگلی صبح وہ پوری کر دی جائے۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد اسحاق کر اپنی مہم کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ہارون رشید کی اس تجویز سے سارے سالاروں نے اتفاق کیا۔ تب ہارون رشید نے وہ اجلاس ختم کر دیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد اسماعیل اور ابراہیم دونوں بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ جب وہ دیوان خانہ میں داخل ہوئے تب سب سے پریشانی ان دونوں کو طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز قاسم نے کیا اور دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، میرے بچوں جو تم نے دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ تم دونوں قصر میں گئے تھے، اس کے بعد تمہارا اتا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تو بڑی بے چینی سے تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک تمہاری فکر سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اسماعیل اور ابراہیم دونوں آگے بڑھ کر اپنے باپ کے دائیں بائیں بیٹھ کے اور قصر کے اندر ہارون رشید کی موجودگی میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل اسماعیل نے کہہ دی تھی۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب قاسم نے اس سے پوچھ لیا، قصر سے اٹھنے کے بعد تم دونوں بھائی کدھر گئے تھے؟ بابا، قصر سے نکلنے کے بعد ہم دونوں بھائی مستقر کی طرف چلے گئے تھے۔ جو لشکر لے کر ہم نے خراسان کی طرف جانا ہے اسے ہم نے تیار کر دیا ہے، اور جو لشکر میں موجود جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی یا ضرورت کا جو سامان تھا اس کی فہرست بنا کر بھی ہم نے امیر المومنین کو پیش کر دی ہے، اس لیے کہ لشکر پرسوں یہاں سے کوچ کرے گا۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شازیہ کہنے لگی، یہ لوگ سرکشی اور بغاوت کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ چین سے اپنے گھروں میں زندگی بسر کیوں نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی چین سے رہنے نہیں دیتے؟ شازیہ کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیے۔ پھر قاسم شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اسماعیل کا گھر سے نکلنا تمہیں شاق گزرتا ہے۔ اور قاسم یہی تک کہنے پایا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ابراہیم بول پڑا، بابا اس بار شاق نہیں گزرے گا، اس بار دو تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے بھی بھائی کے تخت اور ان کے نائب کی حیثیت سے لشکر میں شامل کیا گیا ہے، ورنہ ان سے پہلے جن مہموں میں بھی شامل ہوا وہ بھائی سے علیحدہ تھی۔ بابا دوسری جو نئی بات اور اچھی ہوئی ہے وہ امیر المومنین نے سالاروں کے علاوہ لشکریوں کو بھی اجازت دے دی ہے کہ جو بھی چاہے اپنے اہل خانہ کو لشکر میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اس بنا پر بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں اور بھائی شازیہ بہن اور انابا کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ جو اب میں مسکرایا اور کہنے لگا، ایک شرط یہ کہ میں شازیہ اور انابا دونوں کو تم دونوں کے ساتھ بھجوانے کے لیے تیار ہوں۔ چونکنے کے انداز میں سب نے قاسم کی طرف دیکھا تھا، پھر کسی نے کچھ پوچھا نہ تھا۔ ہم اسماعیل کو اپنے مخاطب کر کے کہنے لگا، بابا آپ ہم پر کیسی شرط عائد کرنا چاہتے ہیں؟ قاسم کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، بیٹے میری شرط یہ ہے کہ تم دونوں بھائی شازیہ اور انابا کو اس صورت میں اپنے ساتھ لے جا سکو گے کہ عطریف تمہارے ساتھ جانے کی بجائے یہاں میرے ساتھ رہے۔ اگر یہ منظور ہے تو پھر تم دونوں بھائی شازیہ اور انابا کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ قبل اس کے کہ کوئی جواب دینا عطریف سب سے پہلے بول اٹھا اور قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی یہ شرط ہے تو بڑی کڑی، لیکن اپنے دونوں بیٹوں اور بیٹیوں کے جذباتوں احساسات کا خیال کرتے ہوئے یہ کڑوی گولی آخر مجھے ہی نگلنا ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ احساس رہوں گا، ان چاروں کو جانے دے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شازیہ، انابا، اسماعیل اور ابراہیم سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر شازیہ، انابا اور سماوا نے اٹھ کر کھانا لگایا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر ایک روز بعد لشکر خراسان کی طرف کوچ کر گیا۔ اسماعیل، یزید، انبا، ابراہیم اور دوسرے سالار اپنے لشکر کو لے کر جب خراسان پہنچے تو خراسان کے ولی عہد بن عیسیٰ نے اپنے سالاروں اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کیا۔ خراسان کے حالات بھی عجیب و غریب تھے۔ آمدنی کے لحاظ سے یہ صوبہ سب سے نمایاں تھا، اس لیے یہ نہیں کہ وہ یہ صوبہ تھا جہاں بنو امیہ کے خلاف عباسی بغاوت کامیاب ہوئی اور عباسیوں کو برسر اقتدار لانے میں اس سرزمین کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اس سے بھی کہ ہارون رشید کی مملکت میں سب سے زیادہ با اثر اور مالدار صوبہ تھا، بلکہ ثقافت و تجارت اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی اونچا مقام یہ صوبہ رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شکوہ ماضی کو واپس لانے کے لیے یہاں زبردست جوش و جذبہ پایا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ موسیٰ ہارون کے زمانے میں اس صوبہ کا گورنر فضل بن سلیمان طوسی تھا۔ یہ بڑا دور اندیش اور سلجھے ہوئے دماغ کا مالک تھا، حسن تدبیر اور نظام میں یکتا تھا۔ ہارون رشید جب خلیفہ ہوا تو اس نے جعفر بن محمد کو خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ جعفر جب خراسان پہنچا اور وہاں کے حالات کو اچھی طرح قابو پا لیا تو اپنے بیٹے عباس بن جعفر بن محمد کو ایک بڑا لشکر دے کر افغانستان کی فتح پر مامور کیا گیا۔ عباس سرزمین افغانستان میں فاتحانہ داخل ہوا، شہرت دیہات کے بعد یکے بعد دیگرے اس نے فتح کیے اور دور تک اپنی فتح مندی کے نشان چھوڑتا چلا گیا۔ بہت سا مال غنیمت افغانستان کی فتوحات میں اس کا ہاتھ لگا
اور بے اندازو دوسرا قیمتی سامان اس نے یہاں سے اکٹھا کیا اور یہ سب کچھ اس نے بغداد کے بیت المال میں بھیج دیا۔ ہارون رشید کو عباس بن جعفر کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے اس کی عزت و افزائی کا ارادہ کرکے چنانچہ باپ کی جگہ عباس بن جعفر کو خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کہ ہارون رشید کا ماموں ابن عطا خراسان کا والی بننے کے لیے بڑا بے چین تھا، لہٰذا اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہارون رشید نے اسے خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ لیکن ابن عطا کام نہ چلا، اس لیے کہ کمزور شخص تھا اور نظم و انتظام میں کورا تھا۔ حالات بگڑنے لگے اور بگڑتے چلے گئے۔ خراسانیوں کی طرف سے فریادیں اور شکایات بغداد میں وصول ہونا شروع ہو گئی، لیکن رشید نے اسے معزول نہیں کیا۔ ہارون رشید کی اس سرد مہری اور اربد ابن عطا کے طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اضطراب اور فتنہ پیدا ہوتا چلا گیا اور خارجیوں نے شورش برپا کر دی۔ ہارون رشید نے اپنے ماموں ابن عطا کو لکھا کہ باغیوں کا سختی سے سر کچلا جائے۔ ابن عطا نے خارجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے داؤد بن یزید کو بھیجا، لیکن وہ باغی خارجیوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ہارون رشید کو جب اپنے ماموں کی ناکامیوں کی خبر ملی تو بہت بگڑا اور اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ حمزہ بن مالک کو خراسان کا والی مقرر کر دیا۔ حمزہ بن مالک نے خارجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ مکمل طور پر انہیں مغلوب نہ کر سکا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہارون رشید نے فضل بن یحییٰ برمکی کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ وہ خود تو وہاں نہ گیا، لیکن اپنی طرف سے ایک شخص ابن شرجیل کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیا، لیکن فضل بن یحییٰ برمکی کو بھی آخر معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد علی بن عیسیٰ کو خراسان کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جس وقت اسماعیل بن قاسم، یزید بن انصا اور ابراہیم اپنے لشکر کو لے کر خراسان پہنچے تھے، اسی وقت خراسان کا والی یہی علی بن عیسیٰ ہی تھا۔ خراسان میں داخل ہونے کے بعد پورا ایک دن اسماعیل نے اپنے لشکریوں اور سالاروں کو آرام کا موقع دیا۔ اگلے دن سب نے اجلاس طلب کر لیا اور اس میں اپنے سالاروں کے علاوہ علی بن عیسیٰ اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سالار بھی شامل ہوئے تھے۔ جب سب وہاں جمع ہو گئے تب علی بن عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، ابن عیسیٰ میرے محترم، مجھے یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہاں بغاوت کرنے والی دو بڑی قوتیں ہیں، ایک خارجی اور دوسرے فضل برمکی کا قائم کردہ ذاتی لشکر جس کا نام عباسیہ تھا، اور مجھے تھوڑی سی ان کے متعلق تفصیل بتاؤ تاکہ میں ان کے مطابق ان کے خلاف حرکت میں آؤں۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب علی بن عیسیٰ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن قاسم میرے عزیز، آپ کا کہنا درست ہے، یہاں بغاوت اور سرکشی میں بڑی کسر اٹھا رکھی ہے۔ ایک برمکیوں کا قائم کردہ لشکر عباسیہ اور دوسرے خارجی، یہاں تک کہ نام کے لشکر کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو مجتمع کر رہے، اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلح کرنے کی مہم میں ہیں۔ جہاں تک خارجیوں کا تعلق ہے تو ایک شخص حمزہ بن کی سرگردگی میں اکٹھے ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے سر اٹھائے ہوئے یلغار اور لوٹ مار کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے۔ علی بن عیسیٰ جب خاموش ہوا تو کچھ سوچتے ہوئے اسماعیل بول پڑا، ابن عیسیٰ میرے بھائی، عباسیہ کے لشکریوں کو اکٹھا ہونے دو، میں دیکھوں گا یہ اکٹھے ہو کر بھی ہمارے خلاف کیا گل کھلاتے ہیں۔ جہاں تک خارجیوں کا تعلق ہے تو بقول تمہارے اکٹھے ہو چکے ہیں، سرکشی اور بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، لوٹ مار بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آنے والی شب کو خارجیوں پر ضرب لگانے کے لیے ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ جو لشکر سارے پاس ہے اس کا آدھا حصہ نظم و نسق درست کرنے کے لیے اپنے مرکز میں رہنے دو، باقی حصے کے ساتھ تم ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد خارجیوں پر ضرب لگانے کے لیے اسماعیل بن قاسم نے ان کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل اور علی بن عیسیٰ، یزید بن انصا اور ابراہیم جب خارجیوں کے مقابل آئے تو ان کے سردار حمزہ ابن اطرق نے حملہ آور ہونے میں پہل کی اور بلکہ لشکر پر وہ نہ شہروں کو، مقبروں، بستیوں کو، کھنڈروں، شاہراہوں کو سنسان کر دینے، عذاب زمین کے درخشاں چہرے کی ساری تبدگی چھین لینے والے تاریکیوں اور نور میں پھیلتے وقت منحوس سایوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم، علی بن عیسیٰ، یزید بن انصا اور ابراہیم بن قاسم نے دفاع کا لبادہ نہیں پہنا، جارحیت پر اتر آئے اور وہ بھی شکست ذات کی مجبوریاں، جانی انجانی لاچارگی طاری کرتی ہوئی، خوابوں کی گنجوں کو سنسان گزرگاہ حیات میں بدل دینے والی، وقت کی بے روک دل کی گوشوں تک کو ریزہ ریزہ کر دینے والے، مقدر کے کھردرے ہاتھوں شب کی کندیلیوں کو برہم کر دینے والی آندھیوں اور دلوں میں پھول پیدا کر دینے والے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ خراسان کی سرزمینوں میں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے ہر طرف کرب کے جگروں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زمین کے خشک چہرے پر جسم و جان کی عذاب طاری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھولوں کے خواب میں نگر جسموں کے آشوب میں اور غم کا مداوا بنتی مسکراہٹیں درد کے لمحوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔
خارجی جو اپنے آپ کو حرص و ستم کا سیال فنا کا شجاع مردانگی کے نگار خانوں کا محکم مستحکم حصار، زمانے بھر کی وحشتوں سے زیادہ ہولناک اور وقت کے فاصلوں میں قرب و الم کی یورش سے بھی زیادہ ہولناک خیال کرتے تھے، اب ان کی حالت اسماعیل بن قاسم، علی بن عیسیٰ، یزید بن انصا اور ابراہیم بن قاسم کے سامنے رسوائیوں کے اندھیروں میں، غموں کے بھنور، وحشتوں کے لمحوں میں، وہموں کے ہجوم اور کالی راتوں کے رسموں میں خون میں نہائی ہوئی شکستگی سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد خارجیوں کو بدترین شکست اٹھانا پڑی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت میں چھوڑا، اس لیے کہ پڑاؤ میں لشکر کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ باقی لشکر کے ساتھ اس نے خارجیوں کا تعاقب شروع کر دیا تھا، دور تک ان کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر اسماعیل اس جگہ آیا جہاں خارجیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ خارجیوں کی پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹنا گیا اور اس کے بعد لشکر کے زخمیوں کی دیکھ بھال ہونے لگی تھی۔ دوسری جانب ہارون رشید نے یمن کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اپنے ایک سالار عبد الملک بن مالک کو روانہ کیا اور اسے وہاں کا نیا حاکم بھی مقرر کیا۔ یمن کے حالات شروع سے ہی کچھ عجیب و غریب رہے تھے، اس لیے کہ جب ہارون رشید مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے عباس بن محمد کو اپنی طرف سے یمن کا پہلا ولی مقرر کیا، لیکن یہ کوئی معمول انسان یا مقتول انسان نہیں تھا، لہٰذا ہارون رشید نے اپنے معزول کر دیا، اس کی جگہ ابراہیم بن محدثی کو مقرر کیا، لیکن یمن کے بگڑے ہوئے کانوں کو یہ شخص بھی سنوار نہ سکا، جو ایک عرصے سے خراب ہو چکے تھے۔ مزید یہ کہ اہل یمن بھی اس سے خوش نہ تھے۔ آخر اسے واپس بلا لیا گیا اور عبداللہ بن مصعب زبیری کو اس کی جگہ نامزد کر دیا گیا۔ عبداللہ کے بعد ایک شخص احمد بن اسماعیل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، لیکن حالات درست نہ ہوئے۔ آخر یمن کی آئے روز کی بغاوتوں سے تنگ آ کر ہارون رشید نے اپنے ایک غلام یمن کا والی بنا کر بھیجا۔ بڑا سنگ دل اور سخت مزاج انسان تھا، اس نے آتے ہی ظلم و جور کا وہ بازار گرم کیا تاکہ اسے ہنگ رہ جائے۔ آخر حماد کے ظلم و ستم کے خلاف وہ سرداروں نے علم بغاوت کھڑا کیا اور ایک حسیم بن کر اور دوسرا عمر بن ابی خالد حمیری تھا۔ ان دونوں کی خوش قسمتی کہ ایک اور یمنی سردار جس کا نام الصبح، وہ بھی ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ یوں کافی تیاریوں کے بعد یہ تینوں باغی سردار ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر وہ حماد بربری کے مقابل آئے۔ یمن کے نئے والی حماد نے اپنے لشکر کے ساتھ ان تینوں باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تدفین نے بڑی سخت اور خوفناک لڑائی کی۔ اس لڑائی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس جنگ میں لگ بھگ 20,000 سے زائد آدمی کام آئے۔ بہرحال اس جنگ کے نتیجے میں 3 باغیوں میں سے ایک باغی عمر بن ابی خالد پکڑا گیا، اپنے بچوں بالوں کر کے اسے بغداد کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اب باقی 2 باغی سرداروں نے جنگ جاری رکھی جو طول پکڑتی گئی۔ آخر دوسرا باغی حسیم گرفتار ہوا اور اسے بھی حماد نے زندہ ہارون رشید کی طرف روانہ کیا۔ وہ باغیوں کے گرفتار ہونے کے بعد حماد نے اپنا پورا زور تیسرے باغی الصبح کے لگا دیا اور گھبرا کر تنگ آ کرنا شروع کر دیا۔ آخر تنگ آ کر تیسرا باغی الصبح امان کا طالب یقینی حماد نے اسے امان دینے کا انکار کر دیا، برابر اس سے جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے بھی زندہ گرفتار کر لیا، لہٰذا اسے بھی ہارون رشید کے پاس بغداد روانہ کر دیا۔ ہارون رشید نے ان تینوں کو قتل کر دیا اور الصبح کی نعش برسریت عام عبرت اور سبق کے لیے لٹکا دی۔ یہ جو بڑے بڑے باغی تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن حماد بربری بڑا سخت مزاج اور ظالم تھا، لوگوں کو شدید ترین عذاب اور اذیت میں مبتلا کرتا۔ یہاں کے لوگ اس کے ظلم و ستم کے خلاف چیخ پڑے اور فریاد کناں ہوئے۔ وہ ہارون رشید کی خدمت میں یہ درپے خط ہے کہ حماد کو واپس بغداد بلا لیا جائے اور کسی نرم شخص کو بھیجا جائے، لیکن جب ہارون رشید نہ مانا تب یمن میں جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے ہارون رشید نے حماد بربری کو تو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ عبداللہ بن مالک کو روانہ کیا تاکہ وہ یمن سے اٹھنے والی بغاوتوں کو فروغ کرے اور اس کے ساتھ ہی وہ یمن کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے۔ کہتے ہیں عبد الملک بن مالک جب یمن پہنچا تو اس نے بڑی نرمی سے کام لیا۔ یہ بڑا معقول انسان تھا، اس نے لوگوں کے تالیف قلوب میں کوئی کمی نہ رکھی، ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا۔ اس نے یمن کے لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا اور نرم برتاؤ کیا کہ لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے۔
جگہ جگہ جو بغاوتیں اٹھی وہ آپ سے آب جھاگ کی طرح بہہ گئی۔ اس طرح یمن سے اٹھنے والی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی تگ و دو نہ کی گئی، بلکہ عبد الملک بن مالک کے نرم رویے ہی نے ان سب بغاوتوں اور باغیوں کا خاتمہ کر دیا۔ آرمینیا، خراسان اور یمن کے علاوہ شمالی افریقہ، عراق، شام اور مصر میں بھی ہارون رشید کے دور میں چھوٹی چھوٹی بغاوتیں اٹھی تھیں، لیکن انہیں بڑی آسانی کے ساتھ دبا کر حالات پر مکمل طور پر قابو پا لیا تھا۔ خراسان میں خارجیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد اسماعیل بن قاسم اور علی بن عیسیٰ دونوں نے اپنے اعضاء کو کچھ سستانے کا موقع فراہم کیا۔ ان کے لیے یہ انکشاف بھی حوصلہ افزا تھا کہ خارجیوں کا سردار علی حمزہ بن اترک جنگ میں مارا گیا تھا، لہٰذا خراسان کے والی علی بن عیسیٰ نے اسماعیل کو یقین دلا دیا تھا کہ حمزہ بن اترک کے بعد خراسان میں خارجی سر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن اسی دوران دوسرا اور بہت بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ فضل برمکی نے عباسیہ کا جو لشکر خراسان میں کھڑا کیا تھا اس کے سارے افراد مرتد ہو گئے تھے، اور شمالی خراسان میں انہوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کر کے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ تاہم اسماعیل بن قاسم اور علی بن عیسیٰ دونوں نے اپنے مقبر خراسان کے اندر پھیلا رکھے تھے تاکہ خراسان کے اندر کوئی طاقت سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو تو اس کی نقل و حرکت کی ہر وقت انہیں اطلاع رہے۔ ایک روز اسماعیل، شازیہ، ابراہیم اور انابا چاروں خیموں میں اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور یہ خیمہ اسماعیل اور شازیہ کا تھا۔ اچانک شازیہ نے گفتگو کا رخ بدلا اور اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی: امیر بغداد، اپنی حویلی کے اندر آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ دیکھیے اس وقت ہم چاروں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ وعدہ پورا کر سکتے ہیں۔ بڑے پیار سے انداز میں اسماعیل نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی شازیہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: کون سا وعدہ؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا تھا تو کہو۔ جواب میں شازیہ نے گلے کو صاف کیا، پھر کہنے لگی: امیر المومنین نے بغداد کے کتب خانے آپ کی تحویل میں کر دیے تھے۔ میں نے کتب خانہ اور اس کے اندر رکھی جانے والی کتابوں کی تفصیل ایک بار آپ سے پوچھی تھی، اور آپ نے کہا تھا کسی مناسب موقع پر بتاؤں گا۔ اس وقت ہم چاروں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی تفصیل بتائیے، اس وقت ہمارا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شازیہ خاموش ہوئی۔ اس کے ان الفاظ کے جواب میں اسماعیل کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے انابا بول اٹھی: بھائی، شازیہ ٹھیک کہتی ہے، اس طرح ہمارا وقت اچھا کٹ جائے گا۔ دیکھیے، انکار مت کیجیے گا۔ اسماعیل کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ ان دونوں کے سامنے ہار مان گیا تھا، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کہنے لگا: اچھا، اگر تم دونوں کی یہی مرضی ہے تو جس قدر تفصیل میں جانتا ہوں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے گلا صاف کیا اور وہ کہہ رہا تھا: بغداد میں دو قسم کی کتب کے تراجم عربی میں ہوئے ہیں، ایک کتب جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور دوسری قسم کی وہ کتب جن کا تعلق یونان سے ہے۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ موضوع کے لحاظ سے ان کے کتب کا تعلق عموماً 4 موضوعات سے ہے: اول طب، دوم علم نجوم، سوم فلسفہ اور چہارم قصص داستان۔ پہلے میں تم لوگوں کے سامنے ان کتب کا ذکر کروں گا جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، بعد میں یونانی کتب کا تذکروں کا ذکر کروں گا۔ پہلے طب کی طرح آتے ہیں۔ جہاں تک طب کا تعلق ہے تو طب کا وجود دنیا میں 6000 قبل مسیح سے ہوا، اور اس کے موجد کلدانی عرب تھے، لیکن ہندوستان کے طلبہ کا دعویٰ ہے کہ طلب کیا ایجاد فخر انہیں حاصل ہے، اور مصری طلب کو بھی وہ ہندی طلب کی شاخ خیال کرتے ہیں، لیکن یہ صرف بحث ہے۔ عقلی فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اپنے طلب کی خود کی موجد ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جن اقوام نے طب کو عملی حیثیت سے مدون کیا ہے، اس میں کلدانی، ہندی، مصری، یونانی اور عرب ہیں، اور ہر قوم نے اپنی ہم عصر قوم سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے۔ ہندوستان کی طب کی جو کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کتابوں کو دیدک کی کتابیں کہتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں کتاب کا نام سسرتا سنگا ہے۔ اس کا مصنف کا نام سسرتا ہے، جس نے بنارس کے ایک شخص دیوداس سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ کتاب علی سینا کی کتاب القانون کے ہم پلہ خیال کی جاتی ہے۔ عربی میں سب سے پہلے یہی کتاب ترجمہ ہوئی، اس کا نام سسروفیل طب رکھا گیا۔ یہ امراض کی شناخت اور معالجات میں ایک بسیط کتاب ہے۔ ہارون رشید کے دور میں اس کتاب کا ترجمہ پہلے فارسی میں ہوا، پھر عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کتاب کا ترجمہ منقع نام کے ایک ہندو نے بغداد میں رہتے ہوئے کیا۔ منقع بذات خود ایک لاجواب طبیب تھا، اور اس نے ایک ایسی کتاب بھی لکھی جس میں ہندوستان کی جڑی بوٹیوں پر تفصیل ملتی ہے، اور اس کتاب میں اس نے ایک بوٹی کے 10 نام لکھے ہیں۔ ہندوستان کی دوسری بڑی کتاب جس کا بغداد میں عربی میں ترجمہ کیا گیا، اس کو کتب السموم کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے ایک شخص شفاق ہندی کی تصنیف ہے جس میں ہر قسم کے زہروں کا بیان کیا گیا ہے، اور عربوں کی تحقیقات میں ہندوستان کے اتباع کا درجہ بہت بلند ہے۔ عام زہروں کے علاوہ
جس قدر زہریلے سانپ ہیں ان کا بھی کافی تحقیقیں ان کتابوں میں ہیں۔ اس کتاب کو حکیم منقع نے فارسی اور عربی میں ترجمہ کیا۔ ہندوستان کی اطباء کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہونے کے باعث ہندوستان کی بہت سی بوٹیاں بھی علاج و معالجہ کے بغداد میں پہنچ گئی اور ان میں زیادہ تر مشہور تھرپلا یعنی آملہ، بھیڑا، ہڑپیلی یعنی فلفل، املی یعنی تمر، ہندی نیلوفر، لیمون، ناریل، جائے پھل، گنک پھل یعنی مونگ، چندن یعنی صندق، کیسر اور الائچی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل رکا پھر شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایک موضوع ختم ہوا، یعنی طب کی تفصیل میں نے بتا دی، اب علم و نجوم کی طرف آتے ہیں۔ علم و نجوم سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ علم جسے علم حیات بھی کہتے ہیں، ایشیا کے صحرا نشین چرواہوں کی مرہون محنت ہے۔ یہ چرواہے طویل راتوں میں بیکاری سے پریشان ہو کر صفحۂ افلاک کے مطالعے میں مصروف رہتے تھے اور ہر ستارے کی حرکت و سکون پر گہری نظر ڈالتے رہتے تھے، اور ان کا دل شہادت دیتا تھا کہ ان ستاروں کا بغیر تغیر و تبدل کسی اصول کے تحت ہے، اور یہ ستارے موسم اور زراعتی فصلوں پر خاص کن اثر رکھتے ہیں۔ یہی